مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، چناب نگر چنیوٹ. بیورو رپورٹ. جماعت احمدیہ کی عبادت گاہ بیت المہدی پر دہشت گردی کے حملے میں ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی شناخت سہیب بن زیغم ولد حفیظ الرحمان زیغم ساکن موجودہ پتہ گھوڑے شاہ لاہور کا رہائشی ہے، جبکہ اس کا مستقل ایڈریس ضلع راجن پور کا ہے. عبادت گاہ میں زخمی ہونے والے افراد میں محمد احمد، ارسلان احمد، محمد عمران بٹ، عمران احمد، اسامہ سعید اور غیور احمد شامل ہے. اس کے بارے میں مزید تفصیل بھی معلوم کرتے ہیں، اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں. جی کل ایک ربوہ میں خوفناک واقعہ پیش آیا. جماعت احمدیہ کے مرکز ربوہ میں احمدی عبادت گاہ بیت المہدی پر دہشت گرد کی فائرنگ. 6 احمدی زخمی. جوابی فائرنگ سے حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا. احمدیوں کو تحفظ فراہم کرتے ہوئے نفرت پر مبنی اشتعال انگیز مہم کو فوری روکا جائے. احمدی ترجمان جماعت احمدیہ چناب نگر. پریس ریلیز. آج 10 اکتوبر 2025 کو ایک دہشت گرد نے جماعت احمدیہ پاکستان کے مرکز ربوہ میں احمدی عبادت گاہ بیت المہدی پر فائرنگ کر کے 6 احمدیوں کو زخمی کر دیا. تفصیلات کے مطابق دوپہر 1:22 پر ایک حملہ آور پستل ہاتھ میں لیے ہوئے احمدی عبادت گاہ بیت المہدی کی طرف آیا اور گیٹ کے قریب آ کر ڈیوٹی پر موجود احمدی رضاکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجہ میں 6 احمدی زخمی ہو گئے. جوابی فائرنگ کے نتیجے میں حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا. پولیس کے 2 اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے. اس وقت عبادت گاہ کے اندر موجود احمدی عبادت میں مصروف تھے. جماعت احمدیہ پاکستان کے ترجمان عامر محمود نے ربوہ میں ہونے والے دہشت گردی کے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں معصوم اور پرامن احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر و تحریر مسلسل جاری ہے، جس میں عامۃ الناس کو اشتعال دلایا جاتا ہے کہ وہ احمدیوں کو نشانہ بنائیں. احمدیوں کے معاشی و سماجی بائیکاٹ کی مہم چلاتے ہوئے یک طرفہ منفی زہریلا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے اور جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق من گھڑت باتیں کر کے بے بنیاد اور جھوٹے الزامات عائد کیے جاتے تھے. ایسے فتوے موجود ہیں جن میں عوام کو ترغیب دی جاتی ہے کہ احمدیوں کو جہاں دیکھیں وہاں قتل کر دیں. آج کا واقعہ بھی نفرت کی اسی مہم کا شاخسانہ ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں احمدیوں کے خلاف نفرت پر مبنی مہم کو فوری طور پر روکا جائے، اس کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور پاکستان میں احمدیوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائے. انہوں نے کہا کہ اس بات کا پتہ لگایا جانا از حد ضروری ہے کہ حملہ آور کے سہولت کار کون تھے اور کس نے اس کی ذہن سازی کی. انہوں نے کہا کہ احمدی ربوہ سمیت پاکستان میں کہیں بھی خود کو محفوظ تصور نہیں کرتے. پرامن اور معصوم احمدیوں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف نفرت انگیزی کی مہم کو فوری طور پر روکتے ہوئے اس کے ذمہ داران کو قانون کے مطابق کڑی سزا دی جائے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ظلم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں. سورہ البقرہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. جو ایک جان کو ناحق قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. سورہ المائدہ. مسلمان وہ ہے جس سے سب محفوظ رہیں. المسلم من سلم الناس من یدہ ولسانہ. سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں. من آذا ذمیا فقد آذانی. جس نے کسی ذمی پرامن اقلیت کو تکلیف دی اس نے گویا مجھے تکلیف دی. سنن نسائی. چند اقتباسات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ میں ایک ایسا مذہب پھیلانے آیا ہوں جس کی بنیاد محبت اور نرمی پر ہے، نہ کہ تلوار اور جبر پر. ہم ظلم سہ سکتے ہیں مگر ظلم کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا خدا صابرین کے ساتھ ہے. میری جماعت ایسے لوگوں کی جماعت ہو جو ہاتھ نہ اٹھائیں مگر دعا کرے، جو گالیاں نہ دے بلکہ دعا دے. جو ربوہ میں حملے کے دوران حملہ آور مارا گیا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ضرور. ربوہ میں مارے جانے والے دہشت گرد جس کی شناخت سہیب بن زیغم سے ہوئی ہے، تاجر راجن پور کے حفیظ زیغم اوان کا بیٹا ہے
حفیظ زیغم 50 سال پہلے تاجر راجن پور میں پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیوں میں گئے۔ اسلامی جمعیت طلبہ، پنجاب یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی کے ناظم رہے۔ فوجی فاؤنڈیشن میں جاب کی اور پھر ایسے الجھے کہ ایک شادی کراچی اور ایک لاہور میں کی۔ کراچی کی شادی طلاق پر ختم ہوئی تو بچہ باپ کے پاس لاہور رہا۔ 4 سال قبل حفیظ زیغم کرونا کا شکار ہوئے اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ ماں نے دوسری شادی کر لی اور امریکہ چلی گئی۔ آج ربوہ حملہ میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ہاتھوں مرنے والے کا شناختی کارڈ کی مدد سے جو معلومات ملی ہے، ہلاک ہونے والے صہیب الرحمان انہی حفیظ الرحمان زیغم کے بیٹے ہیں جو کسی انتہا پسند تنظیم کے ہتھے چڑھ گئے، اور یہ واقعہ پیش آیا ربوہ حملے میں ملوث دہشت گرد کا شناختی کارڈ۔ اب دیکھا جائے گا پنجاب حکومت اور CCD کیا کرتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ڈرامہ ہے یا حقیقت؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ربوہ میں ایک احمدی عبادت گاہ پر جمعے کی عبادت کے وقت حملے کے نتیجے میں کم از کم 6 افراد گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی پر تعینات افراد کی جوابی کارروائی میں حملہ آور مارا گیا۔ یہ واقعہ پنجاب کے چنیوٹ ڈسٹرکٹ میں چناب نگر میں پیش آیا، جہاں گول بازار نامی مارکیٹ کے قریب واقع احمدیوں کی عبادت گاہ بیت المہدی پر انتہا پسندوں نے حملہ کیا۔ چنیوٹ کے تھانے چناب نگر کے ایک اہلکار نے BBC کو بتایا کہ احمدیوں کی عبادت گاہ میں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے کہ ایک گاڑی جس میں 4 افراد سوار تھے، ان میں سے ایک مسلح شخص گاڑی سے اترا اور پستول نکال کر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس اہلکار کے مطابق مسلح شخص کی ہلاکت کے بعد گاڑی میں موجود اس کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ احمدیہ جماعت کی عبادت گاہوں اور کمیونٹی کے افراد پر انتہا پسندوں کی جانب سے کارروائیوں اور حملوں میں مسلسل شدت آ رہی ہے۔ ربوہ میں ہونے والے حملے سے صرف 12 روز قبل سیالکوٹ کی حدود میں واقع پیروچک میں احمدیوں کے ڈیروں اور دکانوں کو آگ لگائی گئی اور احمدیوں پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک احمدی گولی لگنے سے زخمی ہوا، جبکہ دیگر 5 افراد شدید زخمی ہوئے۔ اس حملے کی FIR میں بیان کیا گیا کہ 31 نامزد اور 200 سے 250 نامعلوم افراد پر مشتمل ہجوم نے احمدیوں پر حملہ کیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جون میں جاری کی گئی رپورٹ میں کہا گیا کہ احمدیوں کے خلاف کارروائیاں اب معمول بن گئی ہیں۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں اپریل 2025 کے ایک اور پرتشدد واقعے کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں کراچی میں ایک مشتعل ہجوم نے احمدی عبادت گاہ پر حملہ کیا اور ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ احمدی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف ربوہ میں عبادت گاہ میں ہونے والا حملہ اسی عدم برداشت اور احمدیوں کے خلاف معاشرے میں بڑھتی نفرت کا ایک نتیجہ ہے، جس میں کہیں تو ریاست بے بس نظر آتی ہے یا بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ YouTube چینل میسج آف اسلام رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،